अमेरिका और चाइना के बीच में फंसे हुआ पाकिस्तान अब आगे करे क्या। इमरान खान साहब ने अपना स्टेटमेंट तो दे दिया कि जी हम जो है ना हम नहीं दे रहे जी फौजी अड्डे, हमने नहीं देने, लेकिन उसके बाद सुना है कि जी अमेरिकन प्रेसिडेंट उनका फोन नहीं उठा रहे, तो खान साहब जो है वो खिड़की से जा जाके उनको हेलो हेलो बोल रहे हैं, लेकिन जो बाइडन जी जो है वो मतलब देख ही नहीं रहे। वैसे इमरान खान साहब पहले प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के जिनको कि कहना चाहिए कि जिनका फोन अक्सर ही लोग नहीं उठाते, कभी मोदी जी नहीं उठाते, तो कभी फ्रांस के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं उठाते, और अब तो अमेरिका वालों ने भी उठाना छोड़ दिया। डरे उस वक्त से खान साहब जिस दिन चाइना ने भी आपका फोन उठाना छोड़ दिया, फिर आप क्या करेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा बैलेंस करके चलें, थोड़ा थोड़ा, मतलब ऐसा नहीं कि किसी को एकदम से नाराज कर दे। वैसे भी पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता, ना तो चाइना के साथ पंगे और ना ही अमेरिका के साथ, तो इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के और तभी बात करनी चाहिए। साथ साथ खान साहब की बातें जैसे कि आप जानते ही हैं कि उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट और उनका आया था, और वो कह रहे थे कि जी हमेशा की तरह पाकिस्तान में 12 मौसम है, हम कुछ भी उगा सकते हैं। बिल्कुल जी, पाकिस्तान में 12 मौसम है, और आजकल पाकिस्तान में चवलों का मौसम चल रहा है, इसीलिए खान साहब और उनके मिनिस्टर दबा के चवल मार रहे हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं कि उनके, मैंने 2 दिन पहले भी आपको बताया था कि उनके जो एक मिनिस्टर हैं शौकत यूसुफजई, उन्होंने कहा कि जी हम तो सारी दुनिया को जो है अब हम लोन देने के काबिल हो गए, लोन लेने के बजाय अब हम लोन दे सकते हैं। लेकिन पूछना ये था कि शौकत यूसुफजई साहब के वैक्सीन खरीदने के पैसे तो है नहीं आप लोगों के पास, वैक्सीन के लिए आप लोग जगह जगह भीख मांग रहे हैं, और यहाँ पे लोग परेशान हैं, लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही, और आप चले हैं जी लोगों को लोन देने के लिए। यहाँ पे मैं आपको शाह महमूद कुरैशी साहब जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं उनको भी बता दूं कि वो पहले हर पार्टी में रह चुके हैं। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं इसमें नीचे जो आपको ड्राइविंग सीट पे नजर आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब की गाड़ी चलाते हुए, ये बिल्कुल ये कार को जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब ड्राइव कर रहे हैं। उसके साथ ही पीपल्स पार्टी में यूसुफ रजा गिलानी साहब के साथ वो आपको नजर आ रहे हैं, और ऊपर एक पिक्चर में अब वो फाइनली तो खैर नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आगे वो कोई और पार्टी चेंज कर लें, लेकिन वो इमरान खान साहब के साथ भी हैं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब पार्टीज बदलने में माहिर हैं, और ऐसा होता रहता है। लेकिन 2 दिन पहले असेंबली में क्या क्या हुआ उसके लिए एक क्लिप और देखें। जनाब स्पीकर, आप खान साहब को बताएं कि इस शख्स को पहचाने। मैं तो बचपन से देखते आ रहा हूं, बचपन से देखते आ रहा हूं। मैंने उसको भुट्टो का नारा देखा, लगाते हुए देखा। मैंने अपने बचपन से ये मैंने देखा है जनाब स्पीकर। अपना वजारत बचाने के लिए मैंने तो इस फाजिल मेंबर को अगली बारी फिर जरदारी का नारा लगाते हुए देखा। और आप देखिए वो आपका वजीर आजम के साथ क्या करता है। मैंने आपको एक रूल कोट किया, मैंने कोई रवायत, कोई ट्रेडिशन जानता हूं। जब ये इतने से थे, इतने से, जब कोने में मैं इनको तब से जानता हूं, मैं इनको भी जानता हूं, इनके बाबा को भी जानता हूं, ये मुझे क्या जानते हैं। जनाबे वाला ये बात करते हैं, जानता हूं, और ये बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी की। मैंने 2013 में 2018 में तुम्हारी जबान पे जब्त करके आया, बैठा हूं यहाँ। क्या बात कर रहे हैं आप। लिखी हुई 2-4 पर्चियां पढ़ा देते हैं बच्चे को, आके बच्चा ऑटो पे ऑन हो जाता है, स्विच ऑन हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है। अभी जी आपने देखा कि किस तरह से हमारे पॉलिटिशियन असेंबली में लड़ रहे होते हैं। और आजाद कश्मीर की बात अगर हम करें तो आजाद कश्मीर में बिजली आजकल जो यानी इलेक्ट्रिसिटी है वो आजकल 16 आवर्स आजाद रहती है, मतलब आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, सिर्फ 8 आवर्स ऐसे हैं जिसमें कि वहां की जो पब्लिक है उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है, इसको लोड शेडिंग कह लें, जो कुछ कह रहे हैं, लेकिन वहां पे ना हमने कोई खास डेवलपमेंट की है, ना हमने वहां पे कोई खास अच्छी रोड्स बनाई हैं, इलेक्ट्रिसिटी वहां पे ठीक नहीं है। और आजाद कश्मीर में ना ही हमें
موبائل نیٹ ورک ٹھیک ملتا ہے. اگر آپ وہاں پہ جائیں تو اکثر جگہ پہ آپ کو موبائل نیٹ ورک جو ہے اس میں پرابلم آتی ہے. لیکن ہمیں دوسرا کشمیر بھی چاہیے، اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بھی ہم اسی جیسا بنا دیں. کرتے ہیں پہلے یہاں کے کشمیر کو تو آپ لوگ ایسا بنا دیں کہ جو دوسری سائڈ کا کشمیر ہے وہاں کے لوگوں کا بھی دل کرے کہ وہ ہمارے ساتھ آ کے یا پاکستان کے ساتھ آ کر مل سکیں اور پاکستان کے ساتھ آ کے اپنے کشمیر کو بھی اس کے ساتھ ملا سکیں. لیکن یہاں پہ جو حال آپ نے رکھا ہوا ہے، یہاں پہ آپ کچھ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہاں پہ کیا ڈیولپمنٹ کی ہے کیا نہیں ہے. آپ کے جو پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں وہ دبا کے جو ہے وہ کرپشن ہو رہی ہے. تھوڑی سی بتاؤں مہنگائی کا کیا حال ہے. گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتوں میں جو ہے جو اس کی پرائز میں 20 سے 25 روپیز جو ہے وہ انکریز ہو گئے ہیں. ایل پی جی مزید 18 روپیز کے انکریز ہوئے ہیں، اس کے بعد وہ 224 کی جو ہے ہو گئی ہے. پیٹرول میں 2 روپیز کا اضافہ، پیٹرول میں بھی 2 روپے کا اضافہ ہوا ہے. اور بقول گورنمنٹ کے کہ یہ ایک دوست بجٹ ہے. اگر یہ دوست بجٹ ہے تو پھر دشمن بجٹ کیسا ہوتا ہے؟ اسی بات پہ خان صاحب کی ایک کلپ ہو جائے. میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. ہاں جو بھی مارتا ہے وہ دہشت گرد ہے، لیکن بات یہ ہے کاشف کہ یہ ہم پہنچے کیسے. ہم پہنچے ایسے کہ ہم نے خود پہلے پالے، جن کو آج ہم دہشت گرد کہہ رہے ہیں ان کو ہم جہادی کہتے تھے. ٹریننگ دی ہم نے، ان کو استعمال کیا. ہم نے سیکٹیرین کلرز کو پالا، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے خود پالا. میں اس میٹنگ میں ایک دن تھا تو سپاہ صحابہ کے لوگ میرے پاس آئے اور مجھے انہوں نے کہا کہ ہماری، یہ آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے، کہ ہم آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ ایک سیدھی بات کرنے والے ہیں تو ہماری شیعوں سے دوستی کروا دیں. میں نے کہا اچھا تو کیا پرابلم کیا؟ کہتے جی ہمیں اسٹیبلشمنٹ استعمال کرتی ہے، جب چاہتی ہے لڑا دیتی ہے آپس میں اور جب چاہتی نہیں. میں حیران رہ گیا. یہ کس نے کہا آپ سے؟ یہ سپاہ صحابہ کے لوگ تھے. اور آپ ایک، خیر میں نام نہیں لوں گا، ایک ٹی وی اینکر تھے، وہ لے کے آئے، وہ بیچ میں پڑے اور مجھے بٹھایا بیچ میں، اور میں ان کی اور شیعہ کی کروا دوں. تو مجھے تب سے، یہ خیر کافی سالوں کی بات ہے. بات یہ ہے کہ کاشف اس ملک میں ہم نے اپنا بربادی خود کی ہے. خود ہی پہلے ہم نے لوگوں کو ایک طرف لگایا، پھر ان کو بعد میں پہلے پیسے لے کے جہادی بنایا روسیوں کے خلاف، پھر انہی کو ہی امریکنوں سے پیسے لے کے پھر دہشت گرد بنا دیا. تو یہ جو آج ہم یہاں پہنچے ہیں، یہ ہمارے گناہوں کی سزا مل رہی ہے ہمیں. اب تو جی، تو ہمارے گناہوں کی سزا مل رہی ہے ہمیں. یہ عمران خان صاحب کا پرانا ایک ویڈیو ہے. میرا نہیں خیال کہ آپ وہ ان باتوں کے اوپر بول پائیں گے یا ان باتوں کو ماننے کے لیے تیار ہوں گے. لیکن خیر، عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا، جو ہمارے پرائم منسٹر عمران خان، انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ جی پاکستان پروگریس اس لیے نہیں کر سکا کہ جو پچھلی گورنمنٹس تھیں انہوں نے بہت زیادہ لون لیا. تو عمران خان صاحب کو یہ میں بتانا چاہ رہی تھی، ویسے ان کو خود بھی معلوم ہی ہوگا کہ سر آپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ ابھی تک پاکستان میں جتنی بھی گورنمنٹس گئی ہیں ان میں سب سے زیادہ لون لینے والی گورنمنٹ پی ٹی آئی عمران خان کی ہے. اور اس پہ تو میرا خیال ہے کہ ایک نہ ایک کوئی نوبل پرائز بنتا ہی ہوگا، اس لیے کہ آپ کو سب کے گناہ نظر آ رہے ہیں، آپ کو سب کے لونز نظر آ رہے ہیں. لیکن آپ کی گورنمنٹ میں جس طرح سے لون لیا ہے اور جس طرح سے پاکستان کو مزید لون لے کر آپ نے ایک طرح سے پھر سے قیدی بنا دیا ہے آئی ایم ایف کا اور ہر طرف، تو اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ ساتھ ہی ساتھ آپ پنگے لیتے جا رہے ہیں امریکہ سے اور ساتھ ہی چائنا کو خوش کرنے میں. ہر چیز کو بھول گئے ہیں، بالکل ہر لائن کراس ہوتی جا رہی ہے. اور چائنا، مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ دن چائنا بھی آپ کو برداشت کر پائے گا، اس لیے کہ جب پاکستان کوئی چیز پروڈیوس کرے گا ہی نہیں، صرف لونز لیتا رہے گا یا صرف ہر چیز مورگیج کرتا جائے گا چائنا کو، جس میں کہ موٹر ویز بھی ہیں اور جس میں اسی طرح سے آپ سب جانتے ہی ہیں کہ کس طرح سے یہاں پہ ایئرپورٹس اور موٹر ویز اور بہت سی بلڈنگز، پارکس، سب کچھ چائنا کو دے دیا گیا ہے. اور اب یہ شروع ہوئے تھے ریاست، پہلے بلکہ ریاست مدینہ بھی نہیں، عمران خان صاحب گورنمنٹ میں آنے سے پہلے شروع انہوں نے کیا تھا یورپین ماڈل سے کہ جی میں نے یورپ جیسا اچھا، یورپ جیسے لوگ اور یورپ جیسا ماحول اور اسی طرح کی ایمانداری
وہ بنانا ہے ملک کو. پھر اس کے بعد جی انہوں نے جمپ کیا, پہلے یہ سعودی عرب چلے گئے, اس کے بعد یہ ریاست مدینہ چلے گئے, اور پھر یہ ٹرکی ماڈل بنانا چاہ رہے تھے پاکستان کو, اور اب یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے اس کو جو ہے نا وہ چائنا ماڈل بنانا ہے. مطلب اب چائنا سے آگے کہاں جائیں گے پتہ نہیں, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اس اپنے جو ماڈلز کے چکر میں جو ہے نا وہ ہمارا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بھرتا بنا دیا. بھرتے سے مجھے یاد ہے, مجھے آلو کا بھرتا بہت پسند ہے. میرے خیال ہے آپ لوگ بھی آلو کا بھرتا ہی بولتے ہیں اس کو, ہے نا. آلو کو بوائل کرتے ہیں اور پھر اس میں نمک مرچ ہری مرچ اور وہ ڈال کے پیاز لال کر کے, سوری یہ کوکنگ والا شو میں پھر کسی دن کروں گی. لیکن عمران خان صاحب نے بھرتا بنا دیا ہے قوم کا, چٹنی بنا دی ہے, کھچڑی پکا دی ہے, جو مرضی کہیں, لیکن لوگوں کو شدید کنفیوز کر دیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی میں اب چلتی ہوں, آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو.